أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ بات بیان ہو رہی تھی ملت ابراہیم پر ہونے کی۔ یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تم اور تمہارے پیغمبر یعنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جو جماعت، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، تو یہود ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ملت ابراہیمی پر نہیں ہے تم لوگ۔ تو یہ بات تذکرہ پورا ان کا چلتا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مثال دی، یعنی کہ ایک آیات ایسی نازل فرما دی جو گواہی ہے، شہادت سامنے ہے۔ فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کو سب سے پہلے بنایا اور بیت المقدس کو بعد میں بنایا۔ بیت المقدس 40 سال کے بعد بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی بیت اللہ کی، تو اس کا طواف کیا۔ جس وقت انہوں نے طواف کر لیا، ملائکہ کی جماعت آئی تو مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کا حج، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لیکن ان فرشتوں نے یہ بھی کہا، آدم آج آپ نے جو یہ کام کیا، جو طواف کیے، آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ ہم یہ طواف 2000 سال پہلے بھی کر رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی پر اگر تم ہوتے تو تم پھر بیت اللہ ہی کی طرف آتے، تم اپنا خانہ کعبہ قبلہ تم بیت اللہ ہی کو مانتے، نہ کہ تم بیت المقدس کی طرف جاتے۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ پتھر جس پر وہ چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ آنے والے لوگ شک و شبہات میں پڑ جائیں گے، تو میں نے ان کے پتھروں پر ان کے قدموں کے نشان لگا دیے کہ وہ آج بیت المقدس کے نام سے، آج وہ مقام ابراہیم کے نام سے معروف ہے، جہاں لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ مقام ابراہیم تو بیت اللہ کے اندر ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ ان کی تردید فرما دی کہ ملت ابراہیمی پر تو میرے رسول ہیں، اور ان کے جو اصحاب کی جماعت ہے اور جو آنے والے لوگ ان کی جو مانیں گے، ان کی راست پر چلیں گے، میرے نبی کی بات مانیں گے، وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے، آپ نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کی اور بھی تردید فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تم یہود و نصارہ تم تو شرک کرتے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو پیچھے والی بات اس لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ وہ پیچھے والی بات بھی ہم ربط بیان ہو جائے، ربط پتہ چل جائے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، آگے والی بات کیا ہو رہی ہے۔ تو آگے یہ بات اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی بتایا کہ دیکھو طواف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، نہ کہ بیت المقدس کا۔ طواف بیت اللہ کا کیا جاتا ہے، بیت المقدس کا طواف نہیں کیا جاتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عظمت اور شان بیت اللہ کی ہے، بیت المقدس کی اتنی عظمت اور شان نہیں ہے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، بیت المقدس میں پڑھنے والے کو نہیں ملتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہاں پر فرضیت کے بارے میں بتا دیا کہ حج کس پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استطاعت دے، ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ۔ یہ جو اہل کتاب تھے، یہود تھے، یہ مسلمانوں کو کس طرح توڑتے تھے، افتراق میں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم کیسے انسان ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے میرے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دو، اہل کتاب سے کہہ دو، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں تم منکر ہوتے ہو اللہ کی کلام کی، کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور نشانی کو۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ اللہ پاک تم جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو، اللہ پاک اس کو جاننے والا ہے کہ تم کیوں کام کرتے ہو۔
مدینہ طیبہ کے اندر 3 قبیلے میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے نام سے۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مشہور تھے۔ اس وقت یہودیوں کی بڑی ملکیت تھی، قلعے بھی ان کے تھے، تجارت بھی سب کی ان کی تھی، سب کچھ ان کا تھا، مال و دولت بھی ان کے پاس تھی، جتنے بھی تعلیم و تعلم کے جو ان کے سلسلے تھے سبھی ان یہودیوں کے پاس ہی تھے۔ تو یہ یہودیوں سے پھر اس کے علاوہ 2 مشرک کے خاندان بھی قبیلے وہاں رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کا قبیلہ بھی مدینہ طیبہ میں رہتا تھا۔ اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا یہ ان یہودیوں سے ڈرتا تھا، دبے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ اوس اور خزرج کا قبیلہ وہ بیچارے غریب تھے، تو اگر وہ اپنی شادی بھی کرنا ہوتی تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ اگر شادی بھی کرنی ہوتی اپنی بیٹے کی یا بیٹی کی تو وہ ان کے بغیر پوچھے بغیر شادی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مال و دولت بھی ان کی، یہودیوں کی زمین بھی ان کی، سب کچھ ان کے پاس، تو یہ لوگ ڈرے ڈرے رہتے تھے کہیں ہمیں یہ مار نہ ڈالیں۔ اور ان کی آپس کی لڑائی 60 سال، 70 سال، 90 سال، 120 سال بھی رہی۔ رات بھی یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک اونٹ کے جانے کے بعد 100 سال تک ان کی لڑائیاں جاتی تھی۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، حالانکہ ان کے گھر بنو قینقاع، بنو نذیر اور اوس اور خزرج کے گھر آپس میں ایک جگہ پر تھے، محلہ بھی ایک تھا، رہتے بھی ایک تھے، ہر وقت ان کی لڑائی ہوتی تھی، سخت دشمنی رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو اوس اور خزرج کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، مشرف با اسلام ہونے لگے۔ تو آہستہ آہستہ ان کا یہ حالات کو بدلنے لگے۔ تو ان لوگوں نے، یہودوں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو یہ لوگ ایسے تھے، آپس میں کبھی بات نہیں کرتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں مشرک جو قبیلے تھے کہ آپس میں بھی دونوں اتنی بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے پہ خون لینے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ آج ایک دوسرے پر اتنا جان نثار کیوں بنے ہوئے ہیں، اتنا قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم جب ان سے گزرتے تو ہمیں دور دور سے یہ سلام کرتے تھے، ہمارے لیے جھک جاتے ہیں، آج تو یہ ہمیں سلام ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو سلام کرتے ہیں پھر یہ جواب یہی دیتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ الفاظ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا، کافر بندے کو سب سے پہلے سلام نہیں کرنا، اگر وہ ہمیں سلام کی ابتدا بھی کر دے تو پھر کیا کہنا، سلام علی من اتبع الہدی، کہ اللہ پاک تجھے ہدایت دے۔ تو آج ہم بھی دیکھ لیں، جو بھی صحابہ کے اندر بغض رکھنے والا ہے تو علماء نے ان کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ ان کو سلام میں ابتدا نہ کی جائے، اگر وہ سلام کرتے تو ان کو یہی الفاظ کے ساتھ کہا جائے، سلام علی من اتبع الہدی، یا کوئی پہلے ہی الفاظ اور شروع کی جائے۔ یا ہمارے کلچر میں تو اور بات ہے، آج کل سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا، بس یہی کہتا ہے کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، نوازش، اس طرح کے عجیب سے ہمارے ہاں سلام ہوتا ہے، لیکن آج کل سلام کی بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام پھیلاؤ، سلامتی والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرو گے تعلق قائم ہوگا، محبت قائم ہوگی، دلوں میں محبت ہوگی۔ اسلام اس چیز کا تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم آپس میں محبت کو قائم رکھو، جوڑو توڑو نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، حسن اخلاق قائم نہیں کرتے ہیں بلکہ حسن سلوک کرتے ہیں، اوپر سے ہنس رہے ہوتے ہیں، اندر سے بالکل اس کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس کو حسن اخلاق نہیں کہا جاتا۔ اوپر اور حاجی صاحب کیا حال ہے، اور مولانا صاحب کیا حال ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، دشمنی رکھی ہوئی ہے، اس کو حسن سلوک و حسن اخلاق نہیں کہا جاتا۔ حسن اخلاق بھی اس چیز کا نام ہے، دل صاف ہو، جب دل کا برتن صاف ہوگا تو حسن اخلاق بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے اخلاق کریمانہ کی عادت، یہ نہیں کہ ہم اوپر سے مل جاؤ، جی جناب جی فلاں ہیں، یہ منہ پہ بہت باتیں کر دی، دل میں بڑے ان کو گالیاں دیتے رہیں، بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تو منافق کی پہلی علامت ہے، یہ پہلی علامت ہے، منہ سے سلام کرتا ہے، اچھی طرح ان کو ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ کفر رکھتا ہے، یہ منافق ہے۔ ہمیں اس چیز کا بھی پرہیز کرنا چاہیے، اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ تیری اس چیز سے مجھے یہ دل میں یہ نفرت آئی ہے، آپ نے یہ کام کیا، مجھے اس بات کا دکھ ہوا، اپنی اس بات کو دل کو صاف کر دو، اگر نہیں کہنا چاہتے تو اللہ کے لیے معاف کر دو، کوئی نہیں، کیا ہوگا؟ تو اگر سال بھر دشمنی چلنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، اگر دو بندے آ جاتے ہیں، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس کے ساتھی ہو، رہنے والے ہو، محلہ دار ہو، رشتہ دار ہو، آپس میں اتنی تعلق قائم کیا، معاف کر دو، اس وقت بھی تو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو نیکی تو یہی ہے، اس وقت ہم ان کو معاف کر دیں، کوئی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہودی آتے تھے، ان کو گالیاں دیتے،
سلام کرنے کے بعد اتنی گالیاں دیتے، ایمان کا اتنا تانا دیتے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ سر جھکا کر چلتے رہتے، بلکہ رک جاتے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت امام صاحب کو کوئی اگر گالیاں دیتا وہ فوراً رک جاتے، جس طرح بندہ اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو، وہ چپ ہو کر کھڑے رہتے۔ 5 منٹ 10 منٹ جب تو کہتے رہتا، بعد میں پوچھتے کہ اگر آپ کی اور کلام ہے تو نوازش فرمائیں، نہیں تو مجھے اجازت دیں میں گھر چلے جاؤں۔ اب یہ کیا تھا؟ حسن اخلاق تھا، اس سے لوگ بدل جاتے تھے۔ یار ہم ان کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں، یہ ہمیں اوپر اتنی ہمیں اثرات دکھا رہے ہیں۔ یہ اخلاق کریمانہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اخلاق کے پیکر تھے، جس کی وجہ سے یہود و مشرکین سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ خیر، اوس اور خزرج کا یہ قبیلہ یہ مسلمان ہونے لگا، بچے بوڑھے ان کے سب لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے یہ لوگ، انہوں نے یہ دیکھا کہ اوس اور خزرج آپس میں اتنی ہر وقت ان کی لڑی ہوتی تھی، ہم گزرتے ہمیں سلام کرتے، یہ آج یہ بڑی بات ہے، اقتدار بھی ہمارا سلام ہمیں نہیں کرتے، یہ عجیب سی بات ہوئی۔ آپس میں اتنی خوش مزاج سے باتیں کر رہے ہیں، اتنی جانثاری کر رہے ہیں، اب ان کو توڑا جائے، کیسے توڑا جائے؟ ان میں ایک خبیث انسان تھا، شماس بن قیس، یہودوں کا بڑا خبیث انسان تھا، عالم بھی تھا، بڑا خبیث تھا یہ۔ اس نے بہت اسلام کے اندر دشمنیاں کروائی ہیں، ایسے چٹکلے کرواتا، لوگوں کو ابھارتا دشمنی کے لیے، لڑیں کرواتا، جنگیں کرواتا، یہ بڑا اخبث نکلا۔ شماس بن قیس نے یہودیوں کے اپنے جا کر، ایک جو شاعر تھا اس کو جا کر یہ کہا کہ یار ہمارے وہ جو ساتھی ہیں آج تو وہ ہمیں سلام بھی نہیں کرتے، آپس میں اتنی خوش مٹھاس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جان نثاری پیدا کر رہے ہیں، میں تو ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو جا کر پچھلی ان کی جو لڑائیاں تھیں ہم ان کو جا کر یاد دلواتے ہیں۔ تو اس یہودی نے اس کو تیار کیا کہ جا کر ان کے بارے میں تو اشعار تیار کر، ان کی جو پچھلے لڑائی تھیں ان کو وہ یاد دلا۔ پھر وہ شماس بن قیس نے اپنے وہ ساتھی کو لے کر اس مجلس میں پہنچ گئے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ شعر کہنا شروع کر دیا اس نے۔ تو جب اشعار اس نے شروع کیے تو آپس میں ان کو دشمنیاں لڑی، سامنے آ گئی کہ اچھا ہمارے آبا و اجداد یوں تھے، تمہارے یوں تھے، فلان تھے، وہ آپس میں لڑی شروع ہو گئی۔ پھر اسی مجلس میں لڑائی شروع ہو گئی، 2 آدمیوں نے گتم گدا شروع کر دی، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات طے ہوگی، کل ہم اس فلاں میدان میں ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے تمہارے ساتھ، ہم اپنے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کن کے بات پر تم آگے ہو، یہ غلط باتوں میں کہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ پھر ان کے حواس ٹھکانے میں ہے کہ ہم کہاں چل گئے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو تو دل سے معاف کر دیا تھا، پھر ہمارے دل میں قدورت کس نے بھر دی؟ پھر ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اصل دشمن یہی لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا، واللہ شہید علی ما تعملون، پھر ان سے فرمایا کہ تم، اللہ پاک گواہ ہے تم جو کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے اہل کتاب، تم تو خود ایمان نہیں لاتے، یہودیوں تم تو خود ایمان نہیں لاتے، جو لوگ مؤمن ہیں تم ان کے درمیان آپس میں افتراء کیوں کرتے ہو، جدائیں کیوں کرتے ہو؟ خود تو تم مؤمن نہیں ہوتے، دوسروں کو تم کیوں ابھارتے ہو غلط کاموں پر؟ لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم پھر کیوں روتے ہو؟ من آمن تبغونها عوجا، جو لوگ ایمان لے تم ان کے لیے بہانے تلاش کرتے ہو، ان کو تم اکساتے ہو، ان کو تم جنگ و جدل پہ تم تیار کرتے ہو، یہ کیسے تمہاری شرارتیں ہیں؟ وانتم شہداء، اور خود تم جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر اور رسول ہیں، تمہیں یہ بات پہنچی ہے، تم اپنی تورات انجیل میں پڑھ چکے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، وہ برحق ہوں گے۔ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ کیسی تمہاری حرکتیں ہیں؟ میں تمہیں جانتا ہوں، یہ تمہاری تورات اور انجیل میں تمہیں یہ لکھ کر دے دیے، تمام انبیاء نے تمہیں اس بات کی دعوت بھی دی، آنے والے پیغمبر پر تم نے ایمان لانا، تم خود بھی یہ کہتے تھے، بلکہ تم وسیلہ بھی دیا کرتے تھے، تم ایک دوسرے کو وسیلہ دیتے تھے، جب تم جنگ پر جاتے تو پھر یہ کہتے یا اللہ تمہیں اس آخری نبی کا واسطہ ہے، ہم اس جنگ میں ہمیں فتح دے دے۔ اس وقت تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تم جنگ کرتے تھے، آج تم اس نبی کی بات نہیں مانتے، بلکہ تم ان کے جو ساتھی ہیں ان کو آپس میں لڑواتے ہو، خود ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو ایمان سے روکتے ہو، یہ کیسے شرارتیں کر رہے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، نہیں ہے تمہارے کام سے کوئی، یعنی کہ اللہ پاک کو کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، آپ جو کرتے رہو، اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میں تمہیں جان رہا ہوں۔
قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ پاک کی کلام کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ وہ ہے جو ہر کچھ تمہاری حرکتوں کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے، تم پھر ڈھونڈتے ہو ان کے لیے کجی راستے، ٹیڑھے راستے، وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو، تم خود جانتے بھی ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بے خبر نہیں تمہارے اس کام سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو۔ آمین برحمتک یا رب العالمین۔